اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی 5ویں نشست میں اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کروں گا کہ میری ان نشستوں میں زیادہ تر گفتگو میری ذات کے حوالے سے ہوں گی کہ میں نے جو کچھ دیکھا دنیا میں، جو سمجھا، جن لوگوں سے تعلقات رہے، ظاہر ہے ان سب کا ذکر کرتے ہوئے میری ذات کا حوالہ آئے گا۔ میں نے اپنی کتاب خود نوشت میری ہے واردات قلمی، اس میں اپنا جو دیباچہ لکھا تھا اس میں یہ بات بتائی تھی کہ خود ستائی کے معنی عام طور سے اپنی تعریف آپ کرنا یا اپنے منہ میاں مٹھو بننا ہے، لیکن میں نے اس کا ایک دوسرا مفہوم بتایا تھا۔ ستائی جو لفظ ہے وہ ستانے سے بھی ہے، تو میں نے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو جتنا ستایا، یعنی خدمت خلق کے نام پر اپنی آمدنی کم رکھی، ترقی کی کوشش نہیں کی، تو ظاہر ہے ان کا حق کافی حد تک میں نے مارا۔ تو میں خود ستائی اس معنوں میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو ستایا، تو اپنی ستائش اب کروں میں۔ اس دنیا میں سب کو معلوم ہے کہ کوئی کسی کی تعریف بلا وجہ نہیں کرتا، یا تو بہت کوئی اعلیٰ درجے کام کیے ہوں، یا کسی اعلیٰ مرتبے پر کوئی شخص ہو، بہت پیسے والا ہو تو لوگ تعریف کرتے ہیں، ورنہ کوئی کسی کو پوچھتا بھی نہیں ہے۔ یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے اس لیے کہ سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہیں۔ تو جب سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہیں تو پھر ہم اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے، اپنا ذکر کرتے ہوئے کیوں گریز کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہمارے اپنے جو مشاہدات ہیں، جن لوگوں سے معاملات رہے، وہاں جو کچھ ہم نے دیکھا، اس میں آپ سب کو شریک کرنے کے لیے اپنا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں خود ستائی کو اس معنوں میں بھی لیتا ہوں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں سمجھتا کہ اپنی تعریف آپ کرے آدمی، جو کام کیے ہیں کوئی دوسرا کون کرے گا اپنے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ابتدا میں کرتا ہوں ملت اسکول سے۔ ملت سیکنڈری اسکول کورنگی میں نے ہم لوگوں نے جب قائم کیا تھا تو مجھے اس کا پہلا پرنسپل بنا دیا گیا۔ میں ایم اے کر کے حیدرآباد سے اس وقت آیا تھا۔ تو جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ میرے احباب نے ایک اسکول کھول لیا ہے جس کا نام ملت سیکنڈری اسکول رکھا، وہ ملت بوائز اینڈ گرلز سیکنڈری اسکول تھا، مجھے اس کا پرنسپل بنا دیا گیا۔ اور یقین کریں کہ اتنی کم تنخواہ پہ مجھے وہاں مقرر کیا گیا کہ میں حیران ہوتا تھا، لوگوں کو بتاتا بھی نہیں تھا، اس کی بھی میں تنخواہ نہیں بتاتا کسی کو۔ تو اس طرح یوں سمجھ لیجئے کہ اتنی کم تنخواہ پہ میں نے وہاں کام شروع کیا، چونکہ کورنگی نئی نئی آباد ہوئی تھی اور وہاں بہت غریب لوگ رہتے تھے۔ تو میں ایم اے فلاسفی کر کے آیا تھا، میرے پاس موقع تھا کہ میں کہیں لیکچرر بن جاتا۔ اس زمانے میں ایم اے بہت کم ہوتے تھے اور فلاسفی کے تو ہوتے ہی نہیں تھے۔ پھر میرے ایک استاد تھے سید عطاء الرحیم صاحب، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر بھی تھے، وہ پی ایچ ڈی تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بلوچستان یونیورسٹی قائم ہو رہی ہے اور پروفیسر کرار حسین صاحب اس کے وائس چانسلر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے شاگردوں میں سے جس کو بہتر سمجھتے ہوں یہاں بھیج دیں، وہ فلسفے کا شعبہ قائم کرے گا۔ تو اگر میں چلا جاتا ان کے کہنے پہ فلسفے کا شعبہ قائم کرتا تو ریٹائرمنٹ کے وقت میں ڈین فیکلٹی ہوتا یقیناً، ورنہ کم از کم ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی ضرور ہوتا۔ اور اس حیثیت سے دیکھ لیں کہ میری کیا تنخواہ ہوتی اور کتنے میرے ساتھ اور دوسرے یعنی مجھے آسانیاں دی جاتی بہت سارے، وہ سب میں نے چھوڑ کر اس لیے کہ غریب آبادی کی خدمت کرنی تھی۔ تو 10 سال تک میں ملت بوائز اینڈ سیکنڈری اسکول کا پرنسپل رہا۔ اس کے بعد پھر جب بھٹو صاحب کی حکومت آئی، عوامی دور آیا، تو انہوں نے مجھے عوام میں شامل کر دیا اور پرنسپل کی بجائے ایک اسکول میں ٹیچر بنا دیا ان کے دور حکومت میں، سندھ حکومت نے۔ میں خاموشی سے وہاں چلا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں پر اس لحاظ سے تو مالی حیثیت سے زیادتی کی کہ ان کے لیے بہت زیادہ وسائل نہیں کر سکا، اس لیے کہ خدمت کا جذبہ تھا۔ تو ان حالات میں اگر یہ کہوں کہ میں خود ستائی اب کر سکتا ہوں، اس لیے کہ عمر کا ایک بہت حصہ گزار چکا ہوں، تو جب اپنے آپ کو ستایا بھی ہے تو اپنی ستائش بھی کر لوں میں۔ تو اس معنوں میں خود ستائی۔ اب ایک بات جو ہے، پچھلی ہماری نشست میں جو تھوڑا سا وقفہ یا تعطل ہو گیا، اس کے لیے مجھے بس
ایسی چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ مجھے کہتے بھی افسوس ہو رہا ہے، لیکن بہرحال کہوں گا میں کہ دنیا بھر میں لوگ برا بھلا کہتے ہوئے گالیاں دیتے ہیں، اور آج جو ہمارا شعبہ بجلی کا شعبہ ہے کہ الیکٹرک اور واپڈا، یہ واقعی اس قابل ہو گئے کہ جتنی گالیاں دی جائیں ان کو، جتنے کوسنے دیے جائیں، جتنی بددعائیں دی جائیں وہ کم ہیں، اس لیے کہ انہی کی وجہ سے، اور تھوڑا سا ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کا بھی ہاتھ ہے کہ ہم اپنی بات وقت پر پہنچا ہی نہیں سکتے، وعدے پورے نہیں کر سکتے۔ جب حکومتیں با اختیار لوگ اپنے وعدے پورے نہ کریں، بار بار یو ٹرن لیں اور لوگوں کو دھوکہ دیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام بھی اسی میں مبتلا رہیں۔ چنانچہ میں نے ہفتہ پیر اور بدھ اپنے نشستوں کا رکھا تھا، وہ ان دو اداروں کی وجہ سے پورا نہیں ہو سکا۔ اب یہاں ایک عرض اور کر دوں میں کہ میرے ننیال اور ددیال میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، کسی ایک شخص کو میں نے گندی گالی دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ برا بھلا ضرور کہا ہوگا، لیکن میرے خاندان میں گالی کا سرے سے رواج نہیں ہے۔ تو اب لوگ گالیاں دے رہے ہیں، جن لوگوں کو دے رہے ہیں وہ تو مستحق تو ہیں، لیکن میں کم از کم اپنی زبان گندی نہیں کر سکتا، اس سے کیریکٹر کا بھی اندازہ ہوتا ہے انسان کا۔ صرف ایک دفعہ کی ایک گالی مجھے یاد آ رہی ہے، اس وقت وہ ضرور بیان کروں گا میں، کہ ایک بڑے صاحب جو ہیں وہ موٹر سائیکل پہ بہت تیزی سے رانگ سائڈ سے آ رہے تھے، غلط سمت سے۔ میں اپنی سمت دیکھ کر اور سیدھا چلا جا رہا تھا اپنے حساب سے، وہ میرے قریب سے غلط سمت سے آ کر اتنی تیزی سے زوم کر کے گزرے کہ میں ڈر گیا ایک دم، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا وہ پاگل، میں نے زور سے آواز دی، وہ پلٹ کے دور سے آئے اور کہنے صاحب آپ نے مجھے گالی دی ہے۔ میں نے صاحب میری گالی تو میرے خاندان میں دور دور تک کہیں بھی نہیں ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کوئی ایک انسان بتا دے دنیا میں کہ جس نے میرے منہ سے گالی سنی ہو، تو گالی کا تو تصور میرے یہاں ہے ہی نہیں۔ تو کہنے پھر کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا میں نے پاگل کہا۔ پہلے پاگل گالی نہیں، میں نے کہا نہیں پاگل نہیں، آپ کا پاگل پن تھا کہ رانگ سائڈ سے آ رہے ہیں، تیزی سے آ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اگر رانگ سائڈ سے آ رہے ہیں تو ذرا آہستہ رفتار کر لیتے، اور عمر دیکھیے آپ اپنی، آپ کو بھی خطرہ جان کو، میری بھی جان کو خطرہ، پاگل پن نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو ہنستے ہوئے پھر چپ چاپ چلے گئے۔ تو میرے منہ سے جو گالی نکلی وہ پاگل گالی ہے، اس کے سوا کبھی گالی نہیں ملی۔ تو میں اپنے بارے میں ایک بات اور یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو اپنے حکومت کے بارے میں، کہ ہمارے یہاں جتنے حکمران ہیں، جتنے با اختیار لوگ ہیں، زندگی کا کوئی شعبہ لے لیجیے، قومی زندگی کا، کہیں ایک جگہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہمدرد انسان نہیں بیٹھا ہوا، ہر شخص چکنا گھڑا ہے، اس کو کچھ بھی کہتے رہو، گالیاں دیں، برا بھلا کہیں، ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو چکنے گھڑے پہ مجھے موسیقار نوشاد یاد آتے ہیں، جو ہندو پاکستان کے مایہ ناز موسیقار تھے۔ اگر انہیں اتنے چکنے گھڑے مل جاتے اس زمانے میں تو بہت اچھا آرکیسٹرا اس سے ترتیب دے سکتے تھے۔ کاش وہ اس وقت زندہ ہوتے، ہمارے سارے چکنے گھڑے لے جاتے تو بڑی اچھی موسیقی اس کے ذریعے ترتیب پا سکتی تھی اور دنیا اس سے محظوظ ہوتی۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔